بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تھوڑا سا جو پچھلے ہم نے اسباق پڑھے ہیں اس کی ذرا ریویژن کر لیتے ہیں، لیکن اس کو میں نے اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ اگر یہ چیز ذہن میں رہ جائے گی تو انشاءاللہ صیغہ پہچاننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم نے ماضی سیکھا ہے، ماضی معروف مجہول وغیرہ اور مثبت منفی۔ ماضی کے صیغے کے آگے فاعلہ ہے تو ما لگا دیں گے تو منفی بن جائے گا۔ مجہول میں فعیلہ کا وزن ہوتا ہے، فعیلہ کی شکل ہوتی ہے، ما لگا دیں گے تو ما فعیلہ، ماضی مجہول بن جائے گا۔ اور اس میں ترتیب یہ تھی کہ پہلے صیغے میں کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، 3 حرفی جو کلمہ ہوتا ہے فاعلہ۔ اب تثنیہ کا بنانا ہے، اس کے آگے الف لگا دیا، جمع مذکر کے آگے واو لگا دیا، واحد مؤنث کے آخر میں فاعل لام سب کے ساتھ چلے گا، تا ساکن آ گیا۔ تثنیہ کا صیغہ ہے تو الف آ گیا آخر میں فاعلتا، اور جمع مؤنث کا صیغہ ہے غائب کا تو فعلنا۔ یہ غائب کے 6 صیغے ہو گئے۔ پھر حاضر تو بہت ہی آسان ہے کہ تا، تما، تم، تی، تما اور تننا، اس سے صیغہ بن جائے گا فاعل لام کے آگے لگانے سے۔ اور واحد متکلم اور تثنیہ اور جمع متکلم، تا پیش تو لگا دیں گے فعلتو، اس کا مطلب واحد متکلم کا صیغہ ہے، اپنی بات کر رہے ہیں، میں نے کیا۔ فعلنا، نون الف زبر نہ لگا دیا تو جمع متکلم کا صیغہ بن گیا۔ اور وزن چینج کر دیں گے، اس پر پیش لگا کے عین پہ زیر لگا دیں گے تو فعیلہ، یہ مجہول کا وزن بن جائے گا، اور آخر تک فعلتو اور فعلنا۔ اب ہم جب ماضی کا صیغہ ہمارے سامنے لکھا ہوا آئے گا تو ہم آخر سے ماضی کو پہچاننا شروع کرتے ہیں۔ کوئی علامت نہیں ہے تو وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد اگر علامات جو پائی جاتی رہیں گی ہم اس حساب سے صیغہ پہچان لیں گے۔ جیسے اگر میں لکھوں حامد تو اب یہ حامیم دال 3 حروف ہیں، تو یہ تو روٹ ورڈ ہے، حمد کرنا، تعریف کرنا۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تا پیش تو ہم آخر سے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تا پیش تو جو ہے غائب میں نہیں ہے، تو یہ غائب کا صیغہ نہیں ہے۔ تا، تما، تم، تی، تما اور تننا حاضر میں بھی نہیں ہے۔ تا پیش تو یہاں پر واحد متکلم میں ہے، اس کا مطلب حمد تو، بولنے والا یہ کہہ رہا ہے حمد تو، میں نے تعریف کی۔ عورت بھی بولے گی تو کہے گی حمد تو، اور مرد ہوگا تو وہ بھی یہی لفظ استعمال کرے گا حمد تو۔ لہٰذا ہمارے سامنے صرف یہ لکھا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ صیغہ متکلم کا ہے، مذکر اور مؤنث، واحد مذکر اور مؤنث متکلم، کیونکہ مذکر کے لیے بھی یہی لفظ ہے اور مؤنث کے بھی لیے یہی لفظ ہے۔ اور اس سوال کا جواب کہ پھر کیسے پتہ چلے گا ہم مذکر کا ترجمہ کریں یا مؤنث کا، تو یہاں جب پریکٹس کریں گے تو دونوں صیغے بتائیں گے کہ بھئی یہ دونوں امکان اس میں موجود ہیں۔ اور جب کتاب میں لکھا ہوگا تو بالکل بات واضح ہو جائے گی، عورتوں کی بات چل رہی ہوگی تو یہ صیغہ مؤنث کا ہوگا، اور اگر مرد کی بات چل رہی ہوگی تو یہ صیغہ واحد متکلم مذکر کا ہوگا۔ تو اس وقت کانٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے تو واحد متکلم کا، مذکر اور مؤنث کا پتہ کانٹیکسٹ سے چل جائے گا۔ اسی طرح اگر میں یہاں پر لکھوں ما نصرتن، بھی ما تو انکار کے لیے ہے، اور نون صاد را اس کے حروف اصلیہ روٹ ورڈ ہے، اور ہم ماضی کو آخر سے پہچان رہے ہیں۔ تو دیکھیں غائب میں تننا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، غائب نہیں ہے۔ حاضر میں یہ رہا تننا، اس کا مطلب یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، یعنی بہت ساری عورتیں ہیں سامنے بیٹھی ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے۔ ما نصرتن صیغہ جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، فعل ماضی منفی اور معروف۔ فعل ماضی ہے یہ پورا، یہ منفی ہے ماں کی وجہ سے، اور فتح ہے شروع میں۔ فعیلہ ضمہ ہوتا تو ہم مجہول کہہ دیتے، زبر کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں یہ معروف ہے۔ تو صیغہ جمع مؤنث حاضر، فعل ماضی منفی معروف۔ ما نصرتن، نہیں مدد کی تم سب عورتوں نے۔ تو دیکھیں ہم نے تننا کو دیکھا اور صیغہ ہمارے لیے پہچاننا آسان ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر میں کہوں
فتحتم، فتحتم، تو دیکھیں فا تا اور ہا یہ تین تو روٹ ورڈ ہے، اور اب اس کے ساتھ ایڈیشن کیا ہے تو دیکھ لیں، یہاں پر تم لگا ہوا ہے، تو تم حاضر میں کہیں نہیں ہے، غائب میں نہیں ہے، لہٰذا یہ غائب کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ تم یہاں پر ہے، تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی بہت سارے لوگ، دو سے زیادہ افراد آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ ان سے بات کر رہے ہو، اور فتح فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، تو فتح تم کا ترجمہ کیا بنے گا؟ صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل ماضی، یہاں پر ما نہیں ہے تو مثبت، اور فتح ہے تو معروف، صیغہ اس پہ ہاتھ رکھیں گے، جمع مذکر حاضر، فعل ماضی مثبت معروف۔ اب ترجمہ کیا ہوگا فتح تم کا؟ کھولا تم سب مردوں نے، فا تا اور ہا کا مطلب فتحن مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، تو ہم نے آخر میں تم دیکھا اور اس سے لفظ کو پہچان لیا، اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں کرنا آ گیا۔ اسی طرح سے اگر میں کہوں ما حمیدو، ما حمیدو ماضی کا صیغہ ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ہم حامیم دال تو یہ حروف اصلی ہیں، روٹ ورڈ ہے، اب ہم آخر سے پہچانیں گے، لہٰذا یہاں پر واو ہے آخر میں، اس الف کو نہیں دیکھنا ہے اپنے، یہ رسم الخط کا ہے، لکھنے کی رسم، تو عرب جو ہے وہ جمع کے صیغے کے آگے الف لگاتے ہی ہیں، تو وہ رسم الخط کا الف ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے، اس کا کوئی معنی بھی ہے یا نہیں ہے، رسمی طور پر آتا ہے۔ باقی سب کا ایک معنی ہے کہ یہ حمد جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے، باقی ان تینوں کا ایک معنی ہے، اس واو کا ایک معنی ہے، پروناؤن ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، اور یہ ما جو ہے نہیں، ساری چیزیں انکار والا معنی، یہ انکار والا معنی، تعریف کرنے والا معنی ہاں میم دال سے حاصل ہو رہا ہے، اور وہ سب اس سے حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ رسمی طور پر لکھتے ہیں، تو لہٰذا اگر الف نظر آ رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آخر میں اس کا مطلب یہ واو پہ ختم ہو رہا ہے، لہٰذا ہم نے یہاں واو دیکھا، جمع مذکر غائب، یہ صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، فعل ماضی ہے، منفی ہے اور مجہول ہے، کیونکہ جو پہلا کلمہ ہے حرف ہے اس پر ضمہ آ رہا ہے، اگر زبر ہوتا تو ہم اس کو معروف کہتے، یہ ضمہ ہے تو ہم اس کو مجہول کہیں گے۔ ما حمیدو، نہ تعریف کی گئی ان سب مردوں کی، نہ تعریف کی گئی ان سب مردوں کی، اور اگر ہم اس کو زبر لگا دیں، ما حمیدو کر دیں، تو اب نہ تعریف کی ان سب مردوں نے، نہ تعریف کی ان سب مردوں نے، تو اب یہاں پر اس میں فاعل موجود ہے اور یہ معروف کا صیغہ بن جائے گا۔ ہاں، اس میں یوں ہوگا کہ اس سے پہلے ایک واو ہوگا جو تین کے علاوہ ہوگا، یعنی تین کے علاوہ ہوگا وہ واو، تو پھر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ تین تو اصل ہے اور واو ضمیر کے طور پر ہے، اور یہ الف رسم الخط کا ہے۔ یہ یوں ہو سکتا ہے کہ تثنیہ میں یہ تھوڑا سا مسئلہ کرے، حمیدہ اگر لکھا ہوا ہوگا تو آپ کہیں گے یہاں بھی تو الف ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اس سے پہلے تین اور واو ہیں یا نہیں ہے، تو تین تو ہیں واو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ پروناؤن ہے اور تثنیہ کا صیغہ بتا رہا ہے، اور وہاں یہ تھا حمیدو میں یوں تھا کہ اس سے پہلے تین اور واو ہیں، ثلاثی مجرد، یعنی ابھی جہاں تک ہم نے یہ پڑھا ہے تین حرفی کلمے کو، اس اعتبار سے پہچان بتا رہا ہوں، تو تین تو حروف اصلیہ ہو گئے، یہ بھی آ گیا اور یہ بھی آ گیا، ورنہ اگر یہ تثنیہ کا ہوتا تو پھر یہ 3 پلس الف آتا، 3 پلس الف آتا، یوں نہ آتا واو کے بعد، تو حمیدہ الف پر ختم ہو رہا ہے، یہ غائب میں ہے، مذکر میں ہے، تثنیہ مذکر غائب، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، فعل ماضی ما نہیں لگا ہوا تو مثبت کہہ دیا، اور فتح ہے زبر ہے تو معروف کہہ دیا۔ تعریف کی ان دو مردوں نے، تعریف کی ان دو مردوں نے، تو دیکھیں ہم اب آہستہ آہستہ جو ہے صیغے ماضی کے آسان محسوس ہو رہے ہیں، پہل جب سیکھا تھا تو ایک نئی چیز تھی، اجنبیت تھی، لیکن ایک چیز ہم بار بار کرتے رہیں تو پھر مانوس ہو جاتا ہے انسان۔
ما ضربتی، ما ضربتی. اب ضاد را، ما تو انکار والا معنی دے رہا ہے، اس کو تو ہٹا دیں. ضاد را با، تین تو یہ ہو گئے اصلی، اور یہ آخر یہ ہے. اب ہم تا زیر تی ڈھونڈ رہے ہیں تو غائب میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ غائب کا صیغہ نہیں ہے. یہاں تا تم یہ تا زیر تی مؤنث میں موجود ہے، تا زیر تی، لہٰذا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. ایک عورت سامنے بیٹھی ہے، اس سے بات ہو رہی ہے، یہ کانسیپٹ ذہن میں آ گیا. ضاد را با مارنا اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو واحد مؤنث حاضر، فعل ماضی منفی اور معروف. اگر یہ دربتی لکھا ہوتا تو مجہول ہوتا، اگر ما نہیں ہوتا تو مثبت ہوتا، ما ہے تو منفی ہے. تو ہم اس کو دیکھ دیکھ کے اگر کرتے رہیں گے تو ہر چیز یاد رہے گی. پہلے ہم نے اس کو دیکھا تا زیر تی واحد مؤنث حاضر، پھر یہ صیغہ ماضی کا فعل ماضی منفی معروف، واحد مذکر حاضر فعل ماضی منفی معروف. ما ضربتی ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں مارا تجھ ایک عورت نے. ما ضربتی نہیں مارا تجھ ایک عورت نے. تو لہٰذا دیکھیں یہ صیغہ بھی پہچاننا آسان ہو گیا. تو اسی طرح سے یہ سارے صیغے پہچان سکتے ہیں. قرآن عظیم میں سورہ بقرہ میں جب ابتدا میں ہی ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. اب رزقنا، را زق اور نون الف نا، دیکھیں تین تو ایکچول ہیں اوریجنل حروف اصلیہ، یہ ہو گئے تین، اور اس کے آگے نون الف نا ملا ہوا ہے. تو یہاں نون الف نا غائب میں تو نہیں ہے. پھر حاضر میں بھی تا تماتم تی تماتنا یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ حاضر کا صیغہ بھی نہیں ہے. تا پیش تو اور نون الف زبر نا، یہاں پر آخر میں نون الف زبر نا ہے، اس کا مطلب یہ تثنیہ اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. صیغہ تثنیہ جمع متکلم فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ جمع متکلم فعل ماضی مثبت معروف. رزقنا رزق دیا ہم دو مردوں نے، یا ہم دو عورتوں نے، یا ہم سب مردوں نے، یا ہم سب عورتوں نے. ہم وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کے بارے میں بیان فرمایا ہے، تو رزق دیا ہم نے اس کی طرف منسوب ہے. لیکن ہم قرآن عظیم کے سے ہٹ کر اگر اس صیغے کو دیکھیں گے تو یہ چار اس میں امکانات ہیں. دو عورتیں ہوں گی تب بھی کہیں گے رزقنا، یا رزقنا کے علاوہ اگر ہم یوں لکھ لیں نصرنا لکھیں، تو اگر آپ کو نصرنا لکھا ہوا ملے گا تو آپ کہو گے تثنیہ اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، ما نہیں ہے تو مثبت ہے، اور فتح ہے تو یہ معروف ہے. صیغہ جمع متکلم فعل ماضی مثبت معروف. تو یہ نصرنا، دو عورتیں ہوں گی تب بھی کہیں گے نصرنا، ہم دو عورتوں نے مدد کی. دو مرد ہوں گے نصرنا، ہم دو مردوں نے مدد کی. زیادہ عورتیں ہوں گی نصرنا، یہی لفظ بولیں گی. اس کا مطلب جمع مؤنث کا بھی یہی ہے متکلم کا، تثنیہ مؤنث کا بھی یہی ہے. تثنیہ مذکر دو مرد ہوں گے تب بھی نصرنا کہیں گے، دو سے زائد مرد ہوں گے تب بھی نصرنا کہیں گے. تو چار اس میں امکانات ہیں. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی صیغہ تثنیہ اور جمع متکلم مذکر و مؤنث. تو اب اس میں ترجمہ کیا ہوگا؟ نصرنا مدد کی ہم دو عورتوں نے، یا ہم دو مردوں نے، یا ہم سب عورتوں نے، یا ہم سب مردوں نے. تو ہم جب یہ ایک چیز بس یاد رکھنی ہے کہ ماضی کا صیغہ ہم آخر سے پہچانتے ہیں، اور علامات یہ ہیں. اس کی اگر تصویر آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے تو بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بلکہ اس کو بھی یہاں بھی اگر میں فا عین لام کو ہٹا ہی دوں اور تا ساکن لگا دوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. یہ تا ساکن آ گیا، اور اس میں جو ہے تا الف زبر تا کر دیں. اس میں الف ضمیر ہے، تا تو مؤنث کے لیے ہے. تو فعلتا، تو پہلے میں کوئی علامت نہیں ہے. تو اگر علامت کوئی بھی نہ ہو، جیسے میں لکھوں ما فتح، تو ما تو انکار والا معنی دے رہا ہے، اور تین چاہیے ہوتے ہیں، تین سے کم فعل بنتا نہیں ہے، تین ہیں یہاں پر. فتح، اب اس کے ساتھ کچھ ایڈیشن ہے ہی نہیں، کچھ اضافہ ہے ہی نہیں، تو یہ 11 میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ باقی 11 میں تو کچھ نہ کچھ اضافہ ہے، اور اسی کے ذریعے ہم صیغہ پہچان رہے ہیں. پہلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو جب کچھ بھی آگے ایڈیشن نہیں ہے تو صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے. صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی منفی معروف، فعل ماضی منفی معروف. اگر یہ فتحہ ہو جائے تو
مجہول، فعل ماضی منفی مجہول، تو ما فتح کا ترجمہ کیا بنے گا؟ نہ کھولا اس ایک مرد نے، نہ کھولا اس ایک مرد نے۔ امید ہے کہ اتنی مشق سے ہمیں ماضی جو ہے اس کا کچھ کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا، اور مزید اگر جیسے قرآن عظیم کا آپ تلاوت کرتے چلے جائیں اور یہ چیزیں آپ ذہن میں رہیں آپ کے، تو بہت ساری آپ کلمات کے آگے جب ان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے ہاں یہ جو ہے، ابھی تو میں نے 3 حرفی کلمہ آپ کو بتایا نا، 3 سے جب زیادہ آگے بڑھیں گے تب بھی ماضی میں پہچان یہی ہوگی۔ جیسے میں ایک بڑا صیغہ آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں، اس تن سر تو، اب یہ اتنا بڑا 1 2 3 4 5 6، تو اب یہ کیا ہے؟ اور آخر میں تاپیش تو آ رہا ہے، تو اس کو چھوڑ دیں کہ یہ کیا ہے، وہ ہم آگے جا کے پڑھ لیں گے، لیکن دیکھیں یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے اور تاپیش تو سے ہم اس کو واحد متکلم ہی کہیں گے۔ اسی طرح دیکھیں اجتنب نا، اب دیکھیں کتنے، 1 2 3 4 5، 3 نہیں ہے 5 ہیں، اور اس کے بعد نون الف زبر نہ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ماضی جو ہے 3 حرفی کے لیے ہی نہیں آخر سے پہچانا جاتا، بلکہ اس کے علاوہ بڑے بڑے صیغے بھی جب آئیں گے تب بھی وہ آخر سے ہی پہچانے جائیں گے۔ تو بہرحال جب ہم وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی لے لیں گے، لیکن یہ کوئی چھوٹا سبق نہیں ہے، یہ بہت زیادہ آپ کو مدد دے گا۔ تو آپ اگر بڑا والا کوئی لفظ دیکھیں نا 3 کے علاوہ اور اس میں یہ علامات آپ کو ملیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ماضی کا صیغہ ہو اور آپ اس کو پہچان لیں کہ بھئی یہ تو جمع مذکر ہے، یہ تو واحد مؤنث حاضر ہے وغیرہ۔ اسی طرح دیکھیں قرآن عظیم میں ان الذین کفروا تو کئی بار آپ نے سنا ہوگا، کفروا، اب کاف فا اور را 3 تو حروف اصلیہ ہیں، اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا لگایا ہے آخر میں، چلو الف لگا بھی دیتے ہیں، تو اس کے پہلے یہ 3 ہے اور پھر واو ہے، ڈائریکٹ الف نہیں ہے۔ کفروا جمع مذکر غائب، فعل ماضی ما نہیں ہے تو مثبت اور زبر ہے تو معروف، کفروا فعل ماضی مثبت معروف، ہاں الف رسم الخط کا یہ یہاں تک ہے، جمع مذکر اس سے پہچان لیا، جمع مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف۔ انکار کیا ان سب مردوں نے، یا کفر کیا ان سب مردوں نے۔ تو اس طرح قرآن عظیم کے صیغوں کو دیکھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے امید ہے کہ بہت سارے صیغے آپ خود بخود پہچان جائیں گے۔ اس کو ہونا یہ چاہیے کہ کاغذ پہ لکھ لیا جائے، اور اس کو جب بھی موقع ملے تو اس کاغذ کو، یا کاغذ نہیں آج کل تو موبائل ہے، تصویر لے لی، جب بھی موقع ملا اس کو دیکھتے رہے، ذہن میں بٹھا لیا تو یاد ہو جاتی ہیں۔ الف واو تا ساکن تا الف تا نون، نون زبر نا، یہ غائب کے ہو گئے، اور تا تما تم تی تما تنا، یہ تو باقاعدہ ایک ردمک ہے، تو اور نا، تا تما تم تی تما تنا، تو اور نا، یہ بالکل ایسے ردمک ہے کہ ایک ردم ہے، نظم ہے، اس کی طرح سے یہ صیغے آپ کو یاد ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ کو میں نے ماضی کے بعد مضارع پڑھایا تھا، مضارع میں ہم نے علامت مضارع ماضی کے ساتھ لگائی اور آخر میں تبدیلی کی تو مضارع صیغے بن گئے تھے، اور آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے سامنے مضارع کی یہ جو 14 صیغے ہیں اس کی یہ 5 شکلیں سامنے ابھر کر آتی ہیں، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو۔ علامت مضارع آپ بدلتے رہو تو یہ 5 صیغے بن جائیں گے، ضمہ اعرابی والی جس میں آخر میں ضمہ لگتا ہے، یفعلانی اور تفعلانی۔ یفعلانی ایک بار ہے تثنیہ میں، اور تفعلانی 3 بار آتا ہے، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر، تینوں کے لیے تفعلانی ہی ہے، تو یہ 3 کو کور کرتا ہے۔ تو اگر آپ یا کی جگہ تا لگا دیں گے تو 3 صیغے بن جائیں گے، اور یا لگا دیں گے تو تثنیہ مذکر غائب کا بن جائے گا، تو تثنیہ کے 4 اس شکل کے ہوں گے، علامت مضارع کے فرق کے ساتھ کہ ایک میں یا ہے اور 3 میں تا ہے۔ یہاں پر چاروں علامت الف تا یا نون چلتی ہیں، یفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو۔ اور جمع مذکر میں دیکھیں یفعلون اور تفعلون ہوتا ہے،
یفعلون جمع مذکر غائب اور تفعلون جمع مذکر حاضر. تو یہاں پر اگر یا ہوگا تو غائب کا صیغہ ہے، اور تا ہوگا تفعلون تو علامت مضارع کے فرق سے یہ دو صیغے ہو گئے جمع مذکر کے. یوں ہی جمع مؤنث کے دو صیغے یفعلنا اور تفعلنا، تو شکل ایک ہی ہے علامت مضارع کے فرق کے ساتھ. اور تفعلینا یہ ایک ہی صیغہ ہے، تفعلینا واحد مؤنث حاضر کا، تفعلینا یہ ایک ہی صیغہ ہے. تو یہ اگر یہ یاد رکھ لیا جائے تو یہ شکل اگر یاد رہ جائے 5 شکلیں تو 14 شکلیں گویا کہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گئیں. اگر میں اب حامیم دال کو یا حمیدہ یحمدو یحمدانی یحمدانی، اب دیکھیں یہ علامت مضارع ہے، یہ حامیم دال ایکچول حروف اصلیہ ہیں، اور الف اور نون زیر والا لگا رہا ہوں. کہاں لگ رہا ہے یہ؟ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے الف اور نون؟ اس میں دیکھ لیں، یہاں نظر آ رہا ہے. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو یہ تثنیہ مذکر غائب، کیونکہ یا جو ہے مذکر غائب میں یا آتی ہے. تثنیہ مذکر غائب فعل مضارع، لا نہیں ہے تو مثبت، اور یا پر زبر ہے تو معروف. حمد کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد، یحمدانی حمد کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد. جی اگر یوں ہوتا تحمدانی تو پھر ہم تثنیہ کو تو اسی سے پہچان لیتے، اور تا کہ ہم کہتے کہ بھئی تحمدانی، یہ تو 3 امکانات ہیں: تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر. تحمدانی. تو اب ترجمے 3 ہوں گے. حمد کرتی ہیں یا کریں گی وہ 2 عورتیں، حمد کرتی ہو یا کرو گی تم 2 عورتیں، حمد کرتے ہو یا کرو گے تم 2 مرد. 3 صیغے ہو گئے. اور اگر تحمدون لکھا ہوا ہو تو دیکھیں کس سے شکل مل رہی ہے، اونا اونا، یہ دیکھیں یہ اس سے مل رہی ہے. تو یہ جمع مذکر ہے، اور تحمدون تا ہے تو حاضر کا صیغہ ہے، یعنی 2 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں تحمدون. حمد کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد. اگر اس کی جگہ میں یوں لکھ دوں یحمدون تو آپ کہو گے اب جمع مذکر غائب ہو گیا. حمد کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، تو تم سب مرد یا وہ سب مرد. تو اب یہ یا سے فرق پتہ چل گیا. تو ضمیر جو ہے جمع مذکر کا ہمیں واو سے پتہ چل رہا ہے، اور حاضر و غائب کا ہمیں علامت مضارع دیکھ کر پتہ چل رہا ہے. اسی طرح سے اگر ہمارے پاس صیغہ یہ لکھا ہوا ہے ما تحمدین، ما تحمدین، اب اینا اینا دیکھیں یہ اس کا یہ کون سا صیغہ ہے؟ اس کا مطلب واحد مؤنث حاضر. ایک خاتون آپ کے سامنے عورت بیٹھی، اس سے بات کر رہے ہیں. واحد مؤنث حاضر، فعل مضارع لا تحمدین آئے گا. فعل مضارع منفی اور معروف. لا تحمدین نہیں تعریف کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت، نہیں تعریف کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت. تو یہ دیکھیں ہم نے پہچان لیا. اسی طرح سے یحمدنا علامت مضارع یا ہے، حامیم دال ایکچول 3 ہیں، اور نون کا اضافہ کیا ہے. دیکھیں نون کا اضافہ کہاں ہوا ہے، یہ رہا. یحمدنا یفعلنا، تو صیغہ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث نون سے پہچانا اور یا سے پہچانا غائب. اگر تحمدنا ہو تو پھر بھی جمع مؤنث یہاں پر حاضر، جمع مؤنث حاضر. یا آ گیا تو جمع مؤنث غائب. یحمدنا جمع مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت معروف. تعریف کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں. اور اگر اس کو تا والا بنا دیں تو تحمدنا ہو جائے گا، تعریف کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں. جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بن جائے گا. پھر ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہم نے نفی جہت سیکھا تھا. نفی جہت کا بتایا تھا کہ فعل مضارع پر جب لم داخل ہوتا ہے تو یہ فعل نفی جہت بن جاتا ہے. اور پھر یہ فعل
ماضی منفی کا معنی دینے لگ جاتا ہے، حالانکہ مضارع تو اصل میں حال اور مستقبل کے لیے بنایا تھا، لیکن لم نے اس میں تبدیلی کر دی۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ داخل ہوتا ہے لم تو لفظ بھی بدل دیتا ہے اور معنی کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ لفظی تبدیلی آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5 صیغے جو ضمہ اعرابی والے ہیں ان کو ساکن کر دیتا ہے۔ تو یہ یفعل، لم یفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل، یعنی تمام تر علامت مضارع کے ساتھ 5 صیغے بن جائیں گے تو یہ ساکن کر دے گا۔ باقی جو ہے 4 یہ اور 2 یہ اور 1 یہ، 7 صیغوں کا نون غائب ہو گیا۔ لم یفعل، یفعلانی تھا، یہاں لم داخل ہوا ہے تو نون چلا گیا۔ یفعلون تھا، لم داخل ہوا ہے تو نون غائب ہے۔ اور 2 صیغے جو ہیں جمع مؤنث میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، اور اس واحد مؤنث کے صیغے کو بھی یعنی اس سے بھی نون گرا دیتا ہے۔ تو 4 یہ ہو گئے جس کا نون چلا گیا، 2 یہ ہو گئے اور 1 یہ ہو گئے، 7 صیغوں سے نون گرا دیا، 5 کو ساکن کیا، 7 کا نون گرا دیا، اور جمع مؤنث حاضر و غائب میں کوئی تبدیلی نہ کر سکا۔ تو 12 میں تبدیلی ہوئی، 2 میں نہیں ہوئی۔ تو اب اگر ہم ان صیغوں کو دیکھیں اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو لم، اگر میں لکھتا ہوں احمد، لم احمد، لم احمد، لم افعل، صیغہ واحد متکلم، فعل نفی جہد بلم، بی اور لم کے ساتھ، اور یہ معروف ہے، فعل نفی جہد بلم معروف۔ احمدہ ہوتا، احمد ہوتا تو علیحدہ ہوتا، احمد ہوتا، تو بہرحال ابھی جو ہے وہ فتح آ رہا ہے، لہٰذا یہ معروف کا صیغہ۔ تو فعل صیغہ واحد متکلم، فعل نفی جہد بلم معروف، لم احمد، نہ تعریف کی مجھے ایک مرد نے، لم احمد۔ اسی طرح ہم اگر لکھیں لم نحمد، ہم کہتے ہیں نا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، نحمد مضارع کا صیغہ ہے، تعریف کرتا ہوں، تعریف کرتے ہیں یا کریں گے ہم 2 مرد 2 عورتیں، سب مرد سب عورتیں، تو وہ امام صاحب جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جمع متکلم کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ویسے ہونا چاہیے احمدہ، میں تعریف کرتا ہوں، کیونکہ امام صاحب خود کر رہے ہیں ابھی اکیلے، لیکن ایک بنا ہوا ہے نا ٹرینڈ، تو وہ کاپی پیسٹ چل رہا ہے۔ تو لم نحمد صیغہ جمع متکلم، فعل نفی جہد بلم معروف، لم نحمد، نہ تعریف کی مجھے ایک مرد نے یا مجھے ایک عورت نے، متکلم کا صیغہ ہے دونوں، عورت بھی کہے گی لم نحمد، آدمی بھی کہے گا لم نحمد، لہٰذا 2 امکان ہیں اس میں کہ یہ مذکر کا بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث کا بھی ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر ہم لم تفتحو، اب یہ تفتحونا، اب دیکھیں یہاں نون غائب ہو گیا، واؤ پہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ یہ سب دیکھیں علیحدہ علیحدہ پہ ختم ہو رہے ہیں، یہ ساکن پہ ختم ہو رہا ہے، حروف اصلیہ پہ ختم ہو رہا ہے، جو اس کے ایکچول ورڈز تھے، حروف تھے، اسی پہ ختم ہو رہا ہے، تو وہ ضمہ اعرابی والا 5 میں سے ایک ہے۔ الف پہ ختم ہو رہا ہے تو 4 تثنیہ والوں میں سے ایک ہے۔ واو پہ ختم ہو رہا ہے تو جمع مذکر والے 2 میں سے ایک ہے۔ نون زبر نا پر ختم ہوتا ہے تو جمع مؤنث کے دونوں صیغوں میں سے ایک ہے۔ اور یا پر ختم ہوتا ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یا پر اگر ختم ہو رہا ہے تو یہ واحد مؤنث ہے۔ تو اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، لم آ گیا تو اس نے بتا دیا نفی جہد ہے، آگے یقیناً فعل مضارع پر ہی داخل ہوتا ہے اور اس میں تبدیلی کرتا ہے، تو یہاں نون گرا ہوا ہے۔ تو جمع مذکر حاضر، لم تفتحو، جمع مذکر حاضر، فعل نفی جہد بلم معروف، لم تفتحو، نہ کھولا تم سب مردوں نے، نہ کھولا تم سب مردوں نے، ماضی منفی کے معنی میں کر دیا۔ اگر یہ لم یفتحو ہوتا تو یہ بن جاتا لم یفتحو، پھر بھی ہم اسی سے پہچانتے جمع مذکر یا سے غائب، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل نفی جہد
بلم معروف، فعل نفی جہت بلم معروف، لم یفتحو نہ کھولا ان سب مردوں نے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نہ کھولا ان سب مردوں نے۔ اب دیکھیں اس کو بھی پہچاننا اتنا مشکل نہیں ہے، اس دن تھوڑا سا یہ ہم نے ایک ساتھ کیے تھے تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یار اتنا اب اس کو کور کیسے کریں، آپ بھی سوال کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو یہ اس کو ہم نے شارٹ لسٹ کر لیا، اور شارٹ لسٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے ذہن میں ہوں اور صیغہ آئے تو انشاءاللہ لم لکھا ہوا ہے تو آپ فوراً یہاں آ جائیں، لن لکھا ہوا آ جائے تو فوراً یہاں آ جائیں، اور یہ شکلیں ہوں تو آپ سمجھو مضارع ہے، اور یہ آخر میں اس طرح ختم ہو تو ماضی ہے۔ پھر ماضی میں 4 ہیں کہ انکار ہوگا یا اقرار ہوگا، معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، اسی طرح سے یہاں پر بھی اقرار ہوگا یا انکار ہوگا، معروف ہوگا یا مجہول ہوگا۔ یہاں پر اقرار نہیں ہو سکتا، لم کی وجہ سے انکار ہے، اس میں انکار ہی ہے تو چلو ایک نکل گیا اس میں سے، یہ معروف اور مجہول ہوگا۔ یہاں پر بھی لن کی وجہ سے تاکیدی نفی ہے، انکار ہے، یہ مثبت نہیں ہوتا، یہ انکار ہی والے افعال ہیں، تو انکار تو ہے ہی نہیں، انکار تو ہے، اقرار نکل گیا۔ اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم معروف مجہول یہ 4 مثبت بھی ہے، مثبت معروف، منفی معروف، مجہول، یہ سارا چیزیں آ جائیں گی، یعنی اس میں مثبت منفی بھی ہے، معروف مجہول بھی ہے، اس میں مثبت منفی بھی ہے، معروف مجہول، یہاں 4 ہیں، یہاں اقرار والا نکل گیا کہ یہ تو ہے ہی انکار کے لیے فعل۔ اسی طرح سے دیکھیں لن جو ہے وہ جب داخل ہوا فعل مضارع پر تو یہ فعل بن گیا فعل نفی تاکید، بی لن، با کا مطلب کے ساتھ، اور لن یہ ایک حرف ہے، فعل نفی تاکید بی لن، تو یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر زمانہ مستقبل میں تاکیدی پختہ نفی والا معنی دیتا ہے، تو اب اصل میں یہاں اس نے تبدیلی کر دی کہ فعل مضارع حال و مستقبل کے لیے تھا، اس نے حال والا معنی نکال دیا، مستقبل کر دیا، اور تاکیدی نفی۔ تو اب وہی والی بات کہ یہ 5 اگر ہمیں شکلیں یاد ہیں تو ہم ان 5 شکلوں کو یہاں لکھ دیتے ہیں اور یہ حرف ساتھ لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہی شکلیں ہوں گی۔ تو اب اگر آپ کے پاس یہ صیغہ لکھا ہوا ہوتا ہے لن تحمدنا، لن تحمدنا، تو لن ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ آگے مضارع ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے، یہ آپ کو کرنا ہی نہیں۔ یہاں آپ سوچیں گے ماضی مضارع ہے تو پھر آپ علامت مضارع اور آخر کی تبدیلی کو دیکھو گے کہ نہیں اس میں تو ماضی کی کوئی ہے ہی نہیں، ہے مضارع ہے، لیکن یہاں تو یہ داخل ہی مضارع پر ہوتے ہیں۔ اب مضارع پر داخل ہو گیا تو شروع میں علامت مضارع ہوگی، اور پھر ایکچوئل جو حروف ہیں 3 تو یہ ہیں، آخر میں ایڈیشن نون زبر نا کا ہے، وہ کہاں پر ہو رہا ہے، اور دیکھ لیں نون زبر نا والے کتنے ہیں، یہ 2 صیغے ہیں، اب فوراً اس کے آخر کو دیکھ کر فوراً شروع ہو کر یہاں آ جائیں گے کہ نون زبر نا، اس کا مطلب یہ جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث نون زبر نا ہے تو جمع مؤنث، اور تا ہے تو حاضر، اور یحمدنا ہوتا تو غائب ہو جاتا۔ لن تحمدنا صیغہ جمع مؤنث حاضر، فعل نفی تاکید بلن معروف، فعل نفی تاکید بلن معروف، لن تحمدنا 2 سے زائد عورتیں ہیں، ہرگز نہیں تعریف کرو گی تم سب عورتیں، لن تحمدنا، ہرگز نہیں تعریف کرو گی تم سب عورتیں۔ لن تفعلوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ تم بنا کے لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا۔ اب دیکھیں یہ لن داخل ہوا تو اسی نے بتا دیا آگے مضارع، اور دیکھیں واو پہ کون سا ختم ہو رہا ہے، یہ کون سا صیغہ ہوگا، جمع مذکر حاضر، جمع مذکر واو سے پتہ چلا جمع مذکر، تا سے پتہ چلا حاضر، فعل نفی جہت بلن معروف، فعل نفی جہت بلن، نفی تاکید بلن معروف، ترجمہ کیا بنے گا، لن تفعلوا، ہرگز نہ کر سکو گے تم سب مرد، ہرگز نہ کر سکو گے، اتنی مخالفت، اتنی دشمنیوں کے باوجود، اتنی کوششوں کے باوجود کوئی آج تک نہیں کر سکا۔ تو یہ قرآن عظیم کی حقانیت کی دلیل اور مسلمانوں کو اعتماد فراہم کرتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ اب
نہیں فرق ہے نا، یہ باقی میں تو تبدیلیاں لم اور لن میں ایک ہی جیسی ہیں، لیکن 5 صیغے جو ضمہ اعرابی والے ہیں اس میں 5 میں یہ ساکن ہو جاتا ہے اور یہاں 5 میں زبر لگ جاتا ہے۔ یفعلو تھا، یفعلو لم کی وجہ سے یفعل بن گیا، لیکن لن کی وجہ سے یفعلہ بن گیا۔ اسی طرح یہاں پر تفعلو تفعل بن جائے گا، لم تفعل، اور لن تفعل۔ افعلو لم افعل لن افعل، نفعلو لم نفعل لن نفعل۔ تو یہ ضمہ جو ہے لم کی وجہ سے ساکن ہوا، اور یہی ضمہ جو ہے لن کی وجہ سے زبر سے بدل گیا۔ اس کے علاوہ 7 صیغوں کا نون یہاں بھی گر رہا ہے، یہاں بھی گر رہا ہے، اور 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، وہ یہاں بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو اسی کی وجہ سے اس کا نام لم جازمہ کہلاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے لم ناصبہ کہلاتا ہے کہ 5 کو نصب دیتا ہے، زبر کو نصب کہا جاتا ہے۔ تو ان کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے۔ اب اگر ہم لم تحمدی، لم تحمدی لم نہیں بتا دیا، نفی جہد ہے، یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ والا ایک ختم ہو رہا ہے واحد مؤنث حاضر کا، لیکن علامت مضارع ہے حامیم دال حروف اصلیہ، اور یہ آخر سے نون گیا ہے۔ واحد مؤنث حاضر فعل نفی جہد بلم معروف، فعل نفی جہد بلم معروف۔ لم تحمدی نہ تعریف کی تجھ ایک عورت نے، لن تحمدی اس میں بھی نون گیا ہے لن کی وجہ سے۔ واحد مؤنث حاضر فعل نفی تاکید، ہرگز نہ تعریف کرے گی تو ایک عورت، یہ ماضی میں لے جا رہا ہے اور یہ مستقبل میں تاکیدی نفی والا معنی دے رہا ہے، ہرگز نہیں تعریف کرے گی تو ایک عورت۔ صیغہ یہاں بھی جمع واحد مؤنث حاضر، یہ بھی واحد مؤنث حاضر۔ تو امید ہے کہ اگر اس چارٹ کو ذرا دیکھا جائے اور مختلف مصادر کے ذریعے اس کی پریکٹس کی جائے تو انشاءاللہ بہت بہتری کی صورت ہے، ہم صیغے بہت سارے از خود پہچان سکتے ہیں۔